بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ سے مخاطب ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرانے والا ہوں جو تاریخ کے اندر امر ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا بیان، جس کا نام ہی اس کی پہچان بن گیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ اپنا تعارف خود رہے گی۔ یہ شخصیت سائنس کی دنیا کی شخصیت ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میری مراد لوئس پاسچر سے ہے۔ لوئس پاسچر علم کیمیا کے ساتھ ساتھ ماہر حیاتیات بھی تھا۔ علم کیمیا کی دنیا میں اس کا لوہا مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ماہر حیاتیات بھی تھا۔ مشرقی فرانس میں پیدا ہونے والا یہ شخص اپنے گاؤں ڈولی کی عزت اور افتخار بن گیا۔ جب لوئس پاسچر اپنے کالج میں پڑھتا تھا، کالج کا طالب علم تھا، تو اس کے ٹیچر نے اسے کیمسٹری میں متوسط طبقے کا یا متوسط درجے کا طالب علم کہا تھا۔ لیکن بعد میں آنے والے زمانے میں جب اس نے علم کیمیا یا کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، تو اس وقت اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے استاد کا نظریہ درست نہیں تھا، بلکہ اس کا پوائنٹ آف ویو اس نے غلط ثابت کیا۔ اور لوئس پاسچر نے آنے والے زمانوں میں اتنے زیادہ کمالات کیے اور انسانیت پر اور سائنس پر اتنے احسانات کیے کہ رہتی دنیا تک انسان اور سائنس اپنے اس محسن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لوئس پاسچر وہ پہلا شخص تھا جس نے جراثیم کا نظریہ پیش کیا۔ جراثیم کی جو تشکیل ہے، جراثیم کا ہونا، اس کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ لوئس پاسچر سے پہلے بھی چند سائنسدان گزرے تھے جنہوں نے جراثیم کی موجودگی کا نظریہ دیا تھا، لیکن لوئس پاسچر نے پے در پے اتنے تجربات کیے جراثیم کی موجودگی کے حوالے سے کہ ایٹ دی اینڈ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جراثیم کا وجود ہے۔ اسی طرح عمل تخمیر کے اندر بھی اس نے جراثیم کی موجودگی اور اس کی عملداری کا نظریہ پیش کیا اور اسے ثابت کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، لوئس پاسچر ایک ایسا شخص تھا جس سے پاسچرائزیشن منسوب ہے کہ جس کے ذریعے جراثیم کو مارنے کا، مشروبات کے اندر یا باڈی کے اندر مارنے کا ایک تجربہ کیا گیا۔ لوئس پاسچر نے کچھ بہت ہی کمزور درجے کے جراثیم کا ٹیکہ لگا کے باڈی کے اندر جو مدافعتی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کا تجربہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہا، اور بعد میں آنے والے زمانوں میں زیادہ تر لوگ اسی کے اوپر کاربند ہوئے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کمزور قسم کے جراثیم جسم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں، جس سے جسم کا مدافعتی نظام عمل میں اپنا روب عمل ہو جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور بیماریوں کے لیے وہ سد راہ بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، لوئس پاسچر ہی وہ شخص تھا جس نے جانوروں میں ایک بیماری پائی جاتی تھی جسے دنبل کہتے تھے، اور دنبل کے لیے ہی اس نے سب سے پہلے یہ جراثیموں کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اس کو انجیکشن کیا، اس کو انجیکٹ کیا جراثیم کو، اور اس کے نتیجے میں اس نے مدافعتی نظام کو مضبوط کیا اور یوں جانوروں کی زندگیاں بچانے کا اہم فریضہ انجام دیا۔ پرندوں کے اندر چیچے کا مرض تھا، اسی طرح انسانوں میں بھی تھا، تو لوئس پاسچر نے اس پر تجربات کیے اور اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا۔
ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں انہیں بیماری لگ جاتی تھی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ تجارتی حوالے سے اور کاروباری حوالے سے جو ریشم کے کیڑے ہیں اور ریشم ہے یہ کتنے اہمیت کے حامل ہے۔ لوئس پاسچر نے اس پر تجربات کیے اور یہ بھی ان کا مرض بھی دریافت کر لیا۔ انسانیت کے اوپر لوئس پاسچر کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے کتے کے کاٹے کا علاج دریافت کیا۔ لوگ جو ہے کتا جو پاگل کتا کاٹتا تھا تو لوگ بڑے ہی بھیانک موت مرتے تھے۔ لوئس پاسچر نے کتے کے کاٹے کے جراثیم دریافت کیے اور پھر ان کا علاج دریافت کیا، اور آج کتے کے کاٹے کا علاج موجود ہے، ویکسین موجود ہے۔ لوئس پاسچر ہی ایسا شخص تھا جس نے بتایا کہ جراثیم آکسیجن کہیں نہ بھی ہو، ہوا نہ بھی ہو، تب بھی وہ اپنے سروائیول برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ لوئس پاسچر نے کتنے زیادہ ایفرٹس کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ he was really very very hard worker person، اور وہ مسلسل تجربات کرتا رہتا تھا، مسلسل کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بہت سا کام کیا اور آنے والے زمانے میں انسانوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جراثیم کا نظریہ ہے اور جراثیم کے وجود کو ثابت کرنا ہے، یہ ایسا انقلابی نظریہ تھا کہ جس نے حیاتیات، یعنی جو حیاتیات بایولوجی ہے یا باٹنی ہے یا زوالوجی ہے، اسپیشلی زوالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ تو یہ لوئس پاسچر تھا۔ 1822 میں لوئس پاسچر مشرقی فرانس کے گاؤں ڈولی میں پیدا ہوا اور 1895 میں لوئس پاسچر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین محترم، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔